پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید ناظرین. آج چوئی صاحب آج کے دن بھی اسلام آباد میں ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور انتہائی عام شخصیت, دنیا صحافت کا ایک بڑا نام. تھوڑا سا سسپینس رکھوں گا. چوئی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ پروگرام کا آغاز بھی کریں اور جو ہمارے آج معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دیں, تو پھر کچھ خبریں میں جو آج جس پہ ہم بات کریں گے اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی چودھری غلام حسین صاحب شروع کر دیں. جی آغاز ہو چکے, ہم آنے رہے ہیں اور آپ نے ڈاکٹر صاحب تو سامنے ہی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. تو سعید قاضی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ پاکستان کے بہت بڑے اینکر اینالسٹ ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وی آر ویری فانڈ آف ہیم اور ہماری دوستی جو ہے اب وہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کسی بڑے ایوان میں بڑے قد کاٹ کے ساتھ انہوں نے کچھ گفتگو کی اور کچھ سنی. تو اب یہ ہم چاہتے ہیں اس کے علاوہ اور اس کی لائٹ میں ملکی حالات و واقعات پر ان کا بھی نقطہ نظر لیں. لیکن اوور ٹو سعید قاضی کہ وہ بتائیں تو صحیح ڈس کیا کرنا چاہتے ہیں. جی تھینک یو اور بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. ویلکم ٹو دی شو. ناظرین آج اہم آغاز تو ہم کریں گے. آج جو عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی, 3 ماہ کا انہوں نے کہا ٹائم مانگا ہے, اور اندر کیا باتیں ہوئی ہیں اندر کی کہانی آپ کو سنائیں گے. اس کے علاوہ اور بے شمار سٹوریز ہیں, 2 بڑی اہم سٹوریز ہیں جس پہ میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا ٹیک چاہوں گا. آج ایک خبر اورنج لائن کے حوالے سے آئی ہے کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین اورنج ٹرین اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس کا کیا سلسلہ ہے, اس پہ بات کریں گے. اور ایک اور گفتگو آج میں نے سنی ہے, ہماری جو اب وزیر آئی ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, یہ جو کڈنی سینٹر بنا ہے میں حیران رہ گیا. آج انہوں نے ایک ٹی وی شو پہ کہہ رہی تھی کہ یہ پہلے ایک ٹرسٹ بنایا گیا, ٹرسٹ کو زمین دی گئی, پھر اربوں روپیہ دیا گیا اور پھر کہا گیا جی پیسہ تو ہم بعد میں لائیں گے, اپنی تنخواہیں پہلے رکھ لی ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کتنا لالچ اور ہرس, یہ کیا سلسلہ تھا, یہ کون لوگ تھے. اور اس کے علاوہ ناظرین یہ جو رضوان گوندل کیس ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. اور ڈی پی او کے تبادلے میں احسن جمیل صاحب کون تھے جو ان کی جو ہے وہ تفتیش کر رہے تھے وہاں پہ, اس پہ بات کریں گے. خاتون اول اور عثمان بزدار صاحب کو کیا براہ راست ہدایات ان کی طرف سے آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی, اس پہ بات کریں گے. آئی ایس آئی کے کسی کرنل صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. آئی جی پنجاب نے تمام ذمہ داری خود لے لی. ہم نے یہاں سٹوری بریک کی تھی کہ ان سے کیا وعدہ کیا گیا تھا, اگر کیا گیا تھا کہ جناب یہ ان کو اگر وہ اون کر لیتے ہیں سارے سلسلے کو تو یہ کہانی کیا ہوگی. جی چوئی صاحب اور بیوروکریسی کے حوالے سے بھی بات کریں کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں اور کن کو رکھا جا رہا ہے, اور جو لوگ رکھے گئے ہیں ان پہ اتنا اعتراض, خاص طور پر جو ہمارے جو ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ لائے گئے ہیں ان پر خاص انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. میں آتا ہوں چوئی صاحب آپ کی طرف. اور ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں یہ دونوں صاحب باری باری کہ اندر آج کیا ہوا اور کیا گفتگو ہوئی, اور خان صاحب کیسے, کیا ان کی باڈی لینگویج تھی اور انہوں نے اچھی طرح کمیونیکیٹ کیا, کیا بتائیں گے ہمیں ان سائڈ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں سعید بھائی بات یہ ہے کہ کانفیڈنٹ تھے, بہت کانفیڈنٹ تھے اور بڑے سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. بس ایک بات جو ہے یہ میرا تاثر ہے, ابھی چوئی صاحب بھی اس پہ کچھ بات کریں گے کہ 80% جو وقت تھا نا گفتگو کا وہ یہ کھا گیا مانیکا ایشو اور یہ ایشو اور وہ ایشو, اور جو بہت سارے معاملات تھے اس پہ وہ بات ہوتے رہ گئی, جس پہ چودھری صاحب نے کافی یعنی چودھری صاحب میرے خیال سے اسٹریٹ جنہوں نے سوال کیے عمران خان صاحب سے, ان میں چودھری غلام حسین صاحب تھے, اور انہوں نے بات کی کہ جی آپ کو تو بیوروکریسی میں اگر لوگ ہی نہیں مل رہے, وہی لوگ آپ ادھر سے ادھر لا رہے ہیں, وہی لوگ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, وہی پہلے لوٹ کے کھاتے رہے, کسی پہ کرپشن کے کیسز ہیں, کسی نے لوٹ مار کی ہوئی ہے, وہی اٹھا کے. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا, پھر اپنی انہوں نے توجہ پیش کی کہ یہی لوگ ہیں, اور میں نے جو ہے کافی تحقیق کی. لیکن میرا کم سے کم تاثر یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہی بحیثیت مجموعی. اور دیکھیں کسی بھی آدمی کو آپ یا تو نہ دیں, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں دیں اس کو گاڑیاں, 2 گاڑیاں نہ دیں, 4 گاڑیاں نہ دیں تو خیر ہے, لیکن جب 4 گاڑیاں دے دی نا آپ نے اور پھر اس میں سے 2 نکال لی, چھین لی, تو وہ کبھی آپ کو پسند نہیں کرے گا. وہ اوپر ہاں جی بڑا اچھا ہو رہا ہے, بڑا اچھا ہو رہا ہے, لیکن اس نے 2 گاڑیاں یہ سارے. تو جب آپ پروٹوکول توڑتے ہیں نا, لوگوں کا پروٹوکول نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. آج بھی ہمیں بسکٹ, پتہ نہیں چودھری صاحب نے بسکٹ کھایا نہیں کھایا, میں نے تو بسکٹ بھی نہیں کھایا, وہ پانی سے کام چلا لیا. تو بات آپ تو غصہ کھا رہے تھے.
اچھا میرا غصہ جو تھا وہ تو خیر ڈاکٹر صاحب آپ غصہ کس بات پہ کر رہے تھے؟ لیکن اصل بات یہ کہ مجھے یہ لگا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی. عمران خان بہت کلیئر ہیں اور باقی اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی, سارا اپنا ویژن بھی دیا. اور ایک بات جو ہیلی کاپٹر کے حوالے سے سوال ہوا, پتہ نہیں چودھری صاحب نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا, لیکن میں نے اس میں یہ مجھے محسوس ہوا کہ عمران خان کچھ جو اشارہ کر گئے وہ یہ تھا غالباً کہ انہوں نے کھل کے بات نہیں کی, لیکن اس میں یہ تھا کہ ان کو غالباً اطلاع ہے کہ ان کو یا بتایا گیا ہے ان کو ہائیسٹ لیول پہ, اور آئی ایس آئی انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ ان کو جان کا خطرہ ہے, تھریٹس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو, اور میں اس کو بالکل اس طرح کوریلیٹ کر رہا ہوں اس لیول پہ جہاں جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کو بتایا گیا تھا ان کی. جی اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ابھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کچھ غصہ آپ نے بھی دکھایا, تو وہ کیا معاملہ تھا؟ پتہ نہیں, وہ تو چودھری صاحب بتائیں گے, مجھے تو نہیں, وہ میرا خیال ہے نہیں, وہ ایسے ہی وہ ایک جذباتی سا وہ لمحہ آ گیا تھا, کیونکہ مجھے کچھ دیر پہلے ہی بتایا چل رہا تھا کہ یہ کوئی محفل ہو رہی ہے, محفل سجائی گئی ہے وہاں پہ بہت سے لوگوں کی. تو اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں وہ اس میں سعید قاضی صاحب, جی چودھری یہ صاحب, ہوا کہ شاہد مسعود صاحب ایک تو لیٹ پہنچے, نمبر 2 جب وہاں ہیٹڈ ڈسکشن چل رہی تھی, 20-25 اینکرز پاکستان بیٹھے ہوئے تھے, تو اس وقت یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ جی مجھے ایک تو پہلے بر وقت اطلاع کوئی نہیں ہوئی, آدھا گھنٹہ پہلے میرے آیا نوٹس, تو میں باغم باغ پہنچا ہوں, تو میری ایک ارجنٹ اپوائنٹمنٹ ہے, میں ادھر جا رہا ہوں. تو یہ اس لیول پر ویسے کیا نہیں جاتا, یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی, اور پھر انہوں نے کہا, خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ تو میرے سامنے لسٹ جس میں آپ پہلے سے موجود تھے, تو اس نے کسی نے مس بیہیو کیا ہے, اور وہ اس کو یعنی ان کا نام جو ہے وہ مخفی رکھ کے عین وقت پر ان کو اطلاع دی ہے, تاکہ نہ یہ پہنچ سکیں اور نہ یہی کہہ سکے کہ جی مجھے نہیں بلایا گیا. سو دیٹس نا, یہ تو محلاتی سازشیں تو چلتی ہیں, لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود سے کوئی یہ توقع کرے کہ وہ اس طرح کے ٹیکٹک سے اپنے راستے کو چھوڑ دیں گے یا اپنا نظریہ بدل لیں گے, یا عمران خان یا اس کے ویژن کی جو حمایت ہم کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے, تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں, نے آج 3 چیزوں پر قوم سے اپنے تعامل مانگا ہے, یا ڈاکٹر شاہد مسعود ول بیئر می آؤٹ. نمبر 1 کہ میں پاکستانی جو تھرو آؤٹ دی ورلڈ ہے ان سے میں ریکویسٹ کرنے والا ہوں کہ وہ پاکستان اپنے ملک میں پیسہ انویسٹ کریں, رکھیں, اور یہاں جو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے ڈالر ٹرمز میں, یعنی فارن ایکسچینج کی حساب سے, اور ڈیفیسٹ کا جو ہے لیول پہنچ گیا ہوا ہے, تو اس کو کم کریں, آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے. تو ایک اس مہم کو بلڈ کرنے میں میڈیا میرا ساتھ دے, ہی ول کریکٹ می اف آئی. نمبر 2 میں چاہتا ہوں کہ ملک میں سادگی کی مہم چلائی جائے, تو اس میں میڈیا اور قوم جو ہے وہ میرے ساتھ چلے, اور کبھی ہیلی کاپٹر اور کبھی گاڑی اور کبھی ماڑی اور کبھی کچھ لے کے نہ اس طرح کرے, میرا ساتھ دیں. میں ملک کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں. اور نمبر 3 جب ہم احتساب کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, یہ لوٹنے والوں کو, یہ چوروں ڈاکوں کو اکراس دی بورڈ جب اپنی مہم کو آخری انجام تک لے کے جانے کا کام کریں گے, تو ان کو جمہوریت کا مروڑ اٹھے گا, تو اس وقت یہ چیخیں گے اور یہ چیخیں گے. آپ ان کے ساتھ مت دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ایک بات چوہدری صاحب, میں ذرا آپ کہتا کلامی کروں, یہ کس کی طرف اشارہ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ سوال ہوا کیسے تھا؟ ہوا ایسے تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق چل رہا ہے, تو اس کا جواب انہوں نے پھر یہ دیا. اب میں یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ ایک بڑے شخصیات اڈیالہ میں پڑی ہوئی ہیں. نہیں تو آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ کئی سالوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ زرداری, الطاف حسین اور نواز شریف, ان کے بغیر ملک چلے گا, اور الحمدللہ یو ہیو بین پروون. اچھا چودھری صاحب ایک اور بات بتائیے گا, ایک بات چودھری صاحب, آپ بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں آج ٹی وی پروگرامز میں, آپ نے وہاں ایسا کیا کہہ دیا کہ, اور کس طرح کچھ زیادہ اس میں ایگریشن کہا تو بڑا کچھ ہے, کچھ تو سارے ٹی وی چینلز پہ آپ کا نام آ رہا تھا, مجھے بڑا آپ کو رشک آ رہا تھا آپ پہ. جی اچھا میں اب ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں نا, میرے بارے میں انہوں نے بتایا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, جو میں نے سنا میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں کیا ان کی بات ہوئی,
لیکن ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ کو یہ وہی والی بات کہ جی آپ کو یہی لوگ، آپ کو 4 لوگ ہی نہیں مل رہے پاکستان میں جو ایماندار ہوں، اور ایک تو بیوروکریسی کے اندر بات کی، ایک کہ آپ اس کو یہاں لگا رہے ہیں لا کے، اس کو یہاں لگا رہے ہیں لا کے، اور یہ کرپشن کے کیسز میں خود انوالو ہیں، ایک تو یہ انہوں نے بات کی. اور دوسری بات جو تھوڑی سی لائٹر نوٹ پہ کی، چوہدری صاحب نے، عمران خان صاحب کہنے لگے کہ یہ 3 مہینے بعد جو ہے نا مجھ سے آپ پوچھیے گا، تو چوہدری صاحب نے کہا نہیں 3 مہینے بہت ہوتے ہیں. ہم آپ سے پہلے پوچھیں گے. اچھا چلیں اب ذرا میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب میں ذرا مزید زیادہ سنجیدہ جو امور ہیں ان کی طرف آتے ہیں. خبر یہ ہے کہ جو صاحبان اڈیالہ چلے گئے وہ تو چلے گئے، اور جو خیر سے باہر ہیں ان پہ گو سلو ہوگا، اور ان سے کچھ اور کام لیے جائیں گے، خاص طور پر جو پارٹی کی جو ڈسمنٹلنگ ہے شاید ان کے ذریعے کی جائے. میں ایک ریومر کی بات کر رہا ہوں، خبر کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کا -3 والا تو ہو گیا، اب یہ -4 -5 ہوتا نظر نہیں آتا ایک مستقبل قریب میں. اور یہ جو لوگ جن پر کیسز چل رہے ہیں یہ اپنی نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اہم لوگوں نے یہ کہا، ایک سابق وفاقی وزیر بھی کہتے ہوئے سنے گئے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ یہ احتساب جو ہے یہ کس رخ بیٹھے گا اس کا اونٹ، اور کیا اور لوگ بھی اس نرغے میں آئیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ اس میں سے ابھی ایک PSP نکلے گی مسلم لیگ نون میں سے، ابھی اس میں سے ایک بہادر آباد گروپ نکلے گا، ابھی اس میں سے جو ہے ایک جو ہے وہ نکلے گا. یہ ابھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے اس میں سے بلبلے نکلیں گے اور ہوا میں اڑیں گے. اور اسی طرح سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. بات یہ ساری کہ یہ اکراس دا بورڈ ہے، اکراس دا بورڈ. اس میں دیکھیں پارٹیاں تو بھی آئی، ابھی تو سیاستدان آئے نہیں ہے. پہلے تو آپ کے یہ پکڑے گئے ہیں بینکر، یہ جو مافیا، دیکھیں نا مافیا کیا تھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، بیوروکریٹس، اس میں جو ہے وہ وائٹ کالر جناب بینکوں کے صدر ماشاءاللہ وہ پہلے پکڑے جا رہے ہیں. سیاستدانوں کا تو بعد میں نمبر آ رہا ہے، وہ تو ایک ہی کیا ابھی تک. ابھی وہ آپ کو یاد ہوگا شاہد صاحب کہ خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ابھی انہوں نے کہا میں اس میں آتا نہیں ہوں، جو FIA جدھر پہنچ گئی ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے سامنے آئی ہے، اربوں روپیہ جو ہے سامنے آ گیا. میں بتاتا ہوں عمران خان صاحب کے سامنے کیا رپورٹ گئی ہے. عمران خان صاحب کے سامنے جو 35 ارب ہے نا، میری اطلاع یہ ہے، اور میں بڑا باوسوق انداز میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے سامنے رپورٹ گئی ہے کہ ابھی تک 160 ارب کی منی لانڈرنگ جو ہے اس کے ثبوت موجود ہیں. 1.5 بلین تو ہو گیا نا، 1.5 بلین، یعنی اس کے ثبوت موجود ہیں، اور یہ وعدہ ماؤ گواہ بن چکے ہیں انور مجید اور ان کے بیٹے اور یہ سارے. اور کیونکہ ان سے پوچھا کہ آپ کی شوگر ملیں، تو ان کی شوگر ملیں کہاں سے آ گئیں، تو شوگر ملیں زرداری صاحب کی تھیں، وہ تو فرنٹ مین تھے انور مجید. تو حسین لوائی صاحب جو ہیں وہ بھی بن گئے، یہ بھی بن گئے، اور یہ کیس آگے چلتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو مسلم لیگ نون کے اگر شخصیات یا باقی کسی بھی جماعت کی PTI کے اندر لوگ ہیں جو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ان کا احتساب ہوگا، اور باقی ہر طرف احتساب ہوگا. مطلب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج عمران خان کی کیونکہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو بھی آدمی ہیں، یہ جیسے یہ منیکا فیملی والی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں تو خود چاہ رہا تھا کہ یہ عدالت طے کرے، سپریم کورٹ نے کر دیا، جو کیا صحیح کیا، بس ختم. مگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میری تو کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے. زرداری صاحب کا کہنا ہے، انہوں نے تو کہا کہ انہوں نے اعتماد جو ہے ان کا دیکھنے والا تھا، بڑے اعتماد سے انہوں نے کہا کہ میری کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے. اور وہ جو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے GHQ میں، 8 گھنٹے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو مسلح افواج کے سب سے بڑی جگہ پر گئے اور 8 گھنٹے وہاں بعد میں، اس سے وہ 100% مطمئن ہے کہ عدلیہ ہو، یعنی فوج ہو اور سیاسی حکومت ہو اور پاکستان کی عوام ہو، ایک پیج پر ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہو گیا. بالکل یہ بات بالکل ہے. اور اسی میں فورن پالیسی کی بھی جب ذکر آیا اس میں بھی انہوں نے بات کی، چائنا، امریکہ، باقی سارے انہوں نے کہا کہ ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو چوائسا بتاؤں، ایک چیز ابھی میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مسائل ہیں نا، وہ مسائل پیدا کیے بہت سارے معاملات. ہم کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی خود چوائسز تھیں، یہ تھا، وہ تھا، بزنس تھا، یہ تھا. لیکن جب نواز شریف صاحب کو ہم یہ جو زبردست ہوتا دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ ان کی ٹیم کا بہت بڑا رول تھا، جنہوں نے ان کو وہ چڑھا کے جناب وہ اسٹالن اور ایک آیت اللہ خمینی اور ایک جو انقلاب موضوع ٹیم کو ری وزٹ کریں. خان صاحب کی جو ٹیم ہے نا، مطلب سوائے چند شخصیات کے، وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، اب پتہ نہیں چوائس صاحب کا کیا گمان ہے، لیکن میرا یہ گمان ہے کہ شاید خان صاحب کو آنے والے دنوں میں اپنی ٹیم کے اندر کچھ ایک بات کھول کے بات کریں. شاہد مسعود، یہ مجھے بتائیں
کہ ایک ہی علاقے کے لوگوں کو کیوں مسلط کیا گیا ہے. وہ اپنی مرضی کے نوکرشاہی کے کل پردے رکھ رہے ہیں, جو سارے چمچے کٹتے ہیں نواز شریف کے. اور میں نے اسی لیے کہا جو اب کوٹ ہو رہا ہے کہ فواد حسن کو بھی نکال کے لگاؤ بھائی. ہاں یہ چودھری صاحب نے کمال کا جملہ کہا. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے یہ ان کو یہ جو بیوروکریٹ انہوں نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کا شاید آپ نے نام دیا ایف بی آر والا, انہوں نے کہا ایف بی آر کے بندے کو آپ نے جو لگایا ہے وہ تو فواد حسن, فواد کا میرا خیال سے کوئی چوچا ہے, ایسے چوچا تو نہیں کہا تھا آپ نے, میں کہہ رہا ہوں خیر, لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب یہی ہوگا اس کا لائے تو اس کو آپ نے وہاں لگا دی, تو اس سے اچھا تو اس کو جیل سے لا کے لگا دیں فواد حسن, فواد کو ہر جگہ اس نے ہر جگہ. تو پھر اس کے بعد جو اور نیب کیسز اور یہ سارا چل رہا ہے معاملہ, تو مطلب میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید somebody has certainly misbehaved. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیا مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یعنی اس ملاقات میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ایک بات جو ہے وہ میرا خیال ہے اڈیالہ جیل براہ راست جاری ہوگی. کچھ لوگوں کا وہاں مجھے تو میں تو بالکل ہی I was taken aback کہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ نواز شریف کی بریفنگ ہے, مطلب ہے کہ بڑی میرا خیال سے کہ اچھا چلو آگے چلتے ہیں. پھر یہ بھی بات ہوئی ہے جی انہوں نے کہا کہ ایک بڑے ملک نے یہ بھی ہمیں پرائیویٹلی کہا ہے کہ جس معاہدے کو آپ ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, وی آر آل دی وے ود یو. صرف ایک کام نہیں کرنا کہ ہمارے ساتھ جو دنیا میں ایک بھرم قائم ہے پاک یعنی ملکوں کے درمیان, اس کو ہٹ نہ کریں. بالکل, یعنی مطلب یہ ہے سعید بھائی کہ کئی جو بڑے کانٹریکٹس ہوئے ہیں نا ماضی میں کئی ملکوں کے ساتھ, جس میں بہت زیادہ کرپشن اور گڑبڑ اور 2 نمبر کمپنیاں وہ سارے, تو وہ ملک یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو آج سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ ریاستوں کے درمیان جو معاہدہ ہو گیا شاید وہ واپس نہیں ہو سکتا, لیکن اب پتا چلا کہ وہ کئی ریاستیں ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم دوبارہ پاکستان کی مدد کے لیے اس وقت, کیونکہ ایک کرپشن, ہاں کیونکہ اب یہاں صاف ستھری حکومت آئی ہے, تو ہم دوبارہ ان معاہدوں کو دوبارا طے کرنے پہ تیار ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی معاہدہ نہیں, ویسے کئی ممالک تیار ہو رہے ہیں, مطلب کہیں سے اگر ایل این جی کیا ہوا ہے, کہیں سے یہ کیا ہوا ہے, کہیں سے پاور پلانٹ لیے ہوئے, کہیں سے فلاں لیے ہوئے ہیں, تو وہ کمپنیاں جو ہیں, وہ ریاستیں جو ہیں, وہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں, جو بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اس کی ایک جی چوہدری صاحب, میں یہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک خادم کے سوال کے جواب میں بالکل کہا کہ چوہدری صاحب نوٹ کر لیں, نہ میں کسی خوف میں مبتلا ہوں, نہ میں کسی چیز سے ڈرتا ہوں, اللہ کے فضل سے قوم کی خدمت کروں گا, اور اگر میں سمجھوں گا کہ میں خدمت نہیں کر سکتا تو میں بستہ لپیٹ کے گھر چلا جاؤں گا, میں قوم کو مایوس نہیں کروں گا. اور رزلٹس دیں گے ہم, اور جیسے کے پی کو بدلا ہے پاکستان کو بھی بدلیں گے, اور لوگوں کو اگر ہمارے اندر بھی کوئی کالی بیڑے ہیں ان کو بھی نکال کے باہر پھینکیں گے. میرا کوئی سکا کوئی, اور کسی نے کرکٹر ان کے رشتہ دار کا بھی حوالہ دیا, ماجد خان کا, تو اس حوالے سے خان صاحب نے بڑی کلیئر آج اور 2 ٹوک لائنز, اور سب سے بڑی میسج یہ تھا کہ میں عوام کے لیے, غریبوں کے لیے انقلاب برپا کروں گا, اور آپ دیکھیں گے. اور نمبر 2, ہمسایوں سے تعلقات بہتر کریں گے, اور امریکہ سے لڑائی کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور نہ ان کا ہے. اچھا میں بات آگے بڑھاتا ہوں. بس ایک سوال یا نشان جو میرے خیال سے ہم سب لے کے ذہن میں اٹھے ہیں وہاں سے, وہ یہ کہ کیا یہ ممکن ہوگا. عمران خان کانفیڈنٹ تھے بہت زیادہ, لیکن ہمیں جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو سلیکشن ہے نا شروع میں, جو یعنی میں تو پہلے ہی دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی, آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ خبریں چیزیں نان کوپریشن. دیکھیں نا بات ساری ہے, دیکھیں عمران خان صاحب ہیں, پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں, اب حکومت چلانا جو ہے, کیبنٹ ڈویژن کیا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا ہے, تو نوٹیفیکیشنز کیا ہوتے ہیں, تو پرنسپل سیکرٹری کیا ہوتے ہیں, تو یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. لیکن آپ کسی بھی جگہ بیٹھے تو آپ کو پورا ایک بیوروکریٹ, اب وہ بیوروکریٹ جو ہیں اتنے بڑے کھڑپینچ پرانے جناب ڈاکٹر صاحب اور سعید قاضی صاحب, جس لیول کا گراسپ ہے نا آن اکاؤنٹ آف ویسٹرن ایجوکیشن عمران خان کا, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے وہ آفس میں رہے کہ نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے کہ کے پی میں ککھ نہیں ہویا, لیکن وہاں جو رزلٹ آیا کہ ان کا ووٹ ڈبل ہو گیا. اس کے بعد خان ٹھیک تھا, آگے بات نہیں, لیکن اب مسئلہ یہ نہیں, اب شروع میں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں
مجھے یہ سعید قاضی کچھ احساس ہو رہا ہے. جی سعید بھائی. میں ایک اور بڑے اہم ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اور وہ ایشو ہے آپ کا بیسیکلی جو ہم اس معیشت کے جو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں, وہ آئی پی پیز اس کے پیچھے تھے, 80s والے بھی اور 90s والے بھی. وہ اگر کھول, اچھا اب جو معاہدے ہوئے ہیں, ہمارے پاس یہ خبر ہے پچھلے 5 سالوں میں جو معاہدے ہوئے ہیں, اگر یہ اسی طرح آپ نے کہا ہے نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ممالک کہہ رہے ہیں, ویسے اس کا طریقہ کار ہے, یہ کھولے جا سکتے ہیں, قانون انٹرنیشنلی اور لوکلی قانون الاؤ کرتا ہے ہمیں. مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کھولے جاتے تو ہم نے جو کل خبر ایک بڑے اہم سورس کے حوالے سے میں نے دی تھی کہ یہ تو تقریباً $29 بلین کا ٹیکہ ہے, 1200 ارب روپے کا آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. یہ ایک بات. اس کے ساتھ آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, جو سرمایہ دار ہیں انڈسٹریاں بند کر کے پراپرٹی میں جا رہے ہیں. تو جب تک ان کو نہیں کھولا جاتا, ری وزٹ نہیں کیا جاتا, تو میرے خیال میں وہ جو سارے وعدے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو پورے نہیں ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس حد تک جائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سعید بھائی, ہمارے جو باہر پیسہ پڑا ہوا ہے نا اس وقت, باہر چوری کا پیسہ, وہ $350 ارب ہے, $350 بلین, اور اس میں سے $200 ارب ایسا ہے جس کے اوپر کام ہو چکا ہے. یعنی وہ ممالک بھی تیار ہیں کہ وہ اپنے قانون کے مطابق, اپنے طریقے کے مطابق وہ فریز کر کے سارے کے سارے. یہ گرل لسٹ میں پاکستان کو ڈالا ہوا ہے, تو یہ گرل لسٹ میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کلعدم جماعتیں, اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ آپ کی منی لانڈرنگ حوالے ہو رہے ہیں یہاں سے. اور آپ برطانیہ میں روس اور نائجیریا کے بعد تیسرے نمبر میں سب سے زیادہ جو کالا دھن آیا وہ پاکستانیوں کا ہے. تو بات یہ ہے کہ $100 ارب تو صرف برطانیہ اور امریکہ میں چوری کا مال پڑا ہے. اب آپ کو چاہیے 9 ارب جو اسد عمر کہہ رہے ہیں, اور یہ 42 ارب اور 40 ارب, اور کہاں 350 ارب. تو میں تو چوہی صاحب سیدھی بات کرتا ہوں کہ سعودی فارمولا اپنائیں, بندوں کو پکڑ کے سیدھا ان کو بٹھائیں اور چیک سائن کروائیں, یا ان کو موت نظر آئے, یا چین کا فارمولا ہو کہ گولی ماریں اور پیسہ. آپ کو پتا ہے چائنا میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چائنا میں گولی کا پیسہ بھی وہ فیملی سے لیتے ہیں. وہ کرپٹ خاندان سے کہتے ہیں چلے ہم تھوڑا رحم کر دیں گے, ہم پلے سے پیسے دے دیں گے ڈاکٹر صاحب. گولی کے پیسے کوئی بات نہیں, وہ ہمارے, لیکن ہو گیا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. یعنی اس کے بوجھ تلے تو اکانومی اٹھ ہی نہیں سکتی. اور لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہونے والی ہے. لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, اور اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو کہیں سے ڈھونڈا جائے, ان کو تلاش کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے, ان سے بھی, اور وہ باقی جو انہوں نے فٹافٹ آ کے آئی پی بیز کا پیسہ دے دیا تھا دھڑا دھڑ, میرے خیال سے 2-4 دن میں سائن کر دیے تھے انہوں نے. صرف ایک پارٹی ہے جس کو پیسہ ادھر ہی پڑا ہے نا سارا, 80 بلین. یعنی آپ تصور کریں سعید بھائی, یعنی یہ آدمی شاہد خاقان عباسی نامی شخص جو ہے, یہ آخری دن تک خدا جانے کس قسم کی ڈھیٹ مخلوق ہے. یہ مخلوقات ہیں اللہ کی بنائی ہوئی, کہ وہ آخری دن تک پاکستان کا وزیر خزانہ مفرور رہا ہے. اور ابھی یہ جو ممنون حسین صاحب ہیں, ان کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا, یہ جو بھی لندن گئے ہیں, یہ لندن جاتے جاتے انہوں نے اپنے 5 دوستوں کا اکانومی کا ٹکٹ خریدا اور جہاز میں بیٹھ کے ان کو بزنس کلاس میں بٹھا لیا PIA کے. یہ حرکتیں ہیں ان کی, آپ لیول دیکھیں ممنون حسین صاحب کا. یعنی میں حیران ہوں کہ جاتے جاتے کچھ نہیں چھوڑنا انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیسز اور عدالتیں بھی تیز کام کر رہی ہیں, لیکن اس کو بہت اب سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا آنے والے دنوں میں میرے خیال سے پکڑ دکڑ لوگوں کو نیب کے اوپر نا کافی ریزرویشن ہے, نیب کے اندر بھی ہے اور باقی اداروں میں بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ FBR, یعنی آپ اگر انہی کے لوگوں سے کہیں گے کہ یار اپنے لوگوں, انہوں نے سب سے زیادہ تو کرپٹ ادارہ FBR ہے. دیکھیں نا جو کرپٹ ترین ادارے ہیں, اب وہ کرپٹ ترین اداروں کے اندر یعنی ایک پیٹی بند بھائی بھی تو ہوتے ہیں نا, اب وہ کیا وہی لوگ پکڑیں گے ان کو؟ سمجھ سے باہر ہے. مطلب ہے کہ اب یہ صاحب لگائے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آپ کو میں سعید بھائی ایک بات بتاؤں, آغا رفیق صاحب کا شاید آپ نے نام سنا ہو, سندھ پبلک سروس کمیشن کے وہ سربراہ تھے. ان کو ایک لسٹ آ گئی کہ جی یہ آپ چھوڑ دیں, اور یہ 100 لوگ پتہ نہیں یا 150 لوگ ان کو اپوائنٹ کریں پبلک. وہ ریزائن کر کے چلا گیا بندہ. بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی میں سال ہا سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ ایک کام میں صرف تیز ہیں, اور وہ کام یہ ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے اور اوپر کیسے مال پہنچانا ہے. اب سوال یہ کہ کیا وہ بیوروکریسی وہی بیوروکریسی ٹھیک کرے گی؟ وہی تو لوگ ہیں سارے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہی فون کر کے بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیں, اس کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ ہیلی کاپٹر کا کوئی ایشو تھا,
اچھا میں ایک اور بات ابھی آپ نے ذکر کیا بنایا گیا اندر سے خبریں لیک ہوئی اندر سے بتایا گیا ٹی ویوں پہ چلوایا گیا پیپرز لیک کیے گئے جی میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جب آپ گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں تو وہاں پہ مریم صاحبہ کا بھی میڈیا ونگ یا سیل وہاں پہ موجود تھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے کہ روزانہ ہم عمران خان پہ تو چڑھ دوڑتے ہیں اور چڑھ دوڑیں کوئی بات نہیں جہاں غلط ہو ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں مگر وہ کوئی بات نہیں کرتے کہ یار یہ قمر زمان چودھری کس نے لگایا تھا یہ عطا الحق قاسمی کو کس نے لگایا تھا اور وہ کیا کرتے رہے ماشاءاللہ وہاں پہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ کون تھا آپ کا ایس سی سی پی میں لگا ہوا تو یہ ہمارے میڈیا میں کیا ہو گیا ہے کوئی نہیں بتا رہا ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا کمنٹ کریں نا ان کو یہ عمران کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے لیکن یہ جو نسیم زہرا نے معاف کرنا ایشو ریز کیا ہے کہ یہ دو چار جرنلسٹ جو ہیں فیمیل اور میل اینکر جو ہیں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو یہ ایشو تو کسی حد تک ایسا ہے مجھے کہ ہمیں سالیڈیرٹی دکھانی چاہیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی میڈیا سیل ہے کہیں نظر آیا ہمیں میڈیا سیل اچھا چوئی صاحب ایک ویڈیو دیکھیے گا ایک ویڈیو دکھانی ہے آپ کو ایک ویڈیو یہ ہے ایک ویڈیو دکھا لوں مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل تھا اب مجھے یہ بتائیں سعید بھائی جی پنجاب ہاؤس میں کیا ہوتا تھا 5 سال پنجاب ہاؤس میں کیا ہوتا رہا یا 10 سال پنجاب ہاؤس میں کیا ہوتا رہا یا لاہور کے اندر کیا کبھی خبریں باہر آئیں میڈیا سیل آف پی ٹی آئی نہیں خبریں کبھی باہر آئیں وہ جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں ہو رہا تھا یہاں پر ایک چیز عمران خان کی وہ اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا وہ کہتے میں نے نہ پوچھا کہ کوئی بیل دیا کہ نہیں دیا بالکل اور نہ کسی کو مجھے دیا اور وہ صحافی کے ساتھ سلیم صحافی کے ساتھ ایک پرابلم کریٹ کر ایسے ہوا نا یعنی دیکھیں وہ ہمارے دوست عمران کو پتہ ہی نہیں تھا عمران سلیم صحافی بتایا ہے یعنی ہاں بڑی اہم خبر ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نہ کوئی بل مانگا کہ نواز شریف کہاں سے دے رہا تھا کہاں نہیں دے رہا تھا اور نہ انہوں نے کوئی چیک دکھائے یہ کون کہانیاں سلا رہا ہے اچھا چلیں وہ تو ایک کنٹروورسی چلتی رہی لیکن میں آپ کو چوئی صاحب میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں گالیاں دینے چوئی صاحب ایک میں آپ کو فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں لوگ پیش تھے شاہد مسعود کے اوپر کیچڑ اچھالنے پر تو اس وقت بھی میرا یہی موقع اچھا ایک چوئی صاحب ایک فوٹیج دیکھیے گا ذرا غور فرمائیے گا پھر اس پہ آپ کا کمنٹ لیتا ہوں یہ جو سری پائے جا رہے ہیں یہ دیکھیے یعنی اس پہ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا یہ تمام خوراک جا رہی ہے سابقہ پی ایم صاحب کی مبینہ طور پہ یہ آپ اپنی فوٹیج دکھائیں بھائی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اس پہ کبھی ماشاءاللہ جو ہمارے انتہائی جمہوریت پسند میڈیا یہ خوراک مری جا رہی تھی جی نہیں وہاں ایک بات اور بھی چلی کہ 40 ارب کے اشتہارات 40 ارب کے اشتہارات ادھر کوئی نہیں آ رہا ادھر بات جو ہے نا تو عمران نے پھر آگے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی طرف دیکھا انہوں نے کہا وہ یہ سوال ان سے پوچھیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 40 ارب کے اشتہار مجھے آپ یہ بتائیں ایک بات سعید بھائی اگر ایک حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے مثال کے طور پہ پاور پلانٹ ہے کوئی تو میں نے تو جا کے ایک وہاں پہ میں اگر کوئی حکومت کا وزیر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں تو میں تو خطاب کر رہا ہوں وہ خطاب جا رہا ہے ٹی وی پہ براہ راست کہ بھائی میں نے پاور پلانٹ اور میں نے تقریر کر دی اب 24 گھنٹے مجھے اس کے اشتہار اربوں روپے کی اس کے یہ ہے میری شکل یہ میرا یہ ایک صفحے کا اشتہار اچھا یہ بھی بھائی تقریب آپ کی کور ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو گیا اب مسئلہ آپ نے اتنا کام بڑا کیا اور اللہ خیر صلی اللہ ابھی اشتہاروں کی کرپشن اشتہار لفافے فلانا یہ بھی چیک کرنا ہے کہ نہیں یہ عمران جا ہی نہیں رہے دورہ نہیں کرا باہر کا 3 مہینے تو وہ 3 مہینے میں جو 7 ہیلی کاپٹر گروپ تھا تو وہ تو زبردست ہو گیا خود ہی دیکھیں نا ان کے عمران خان مجھے ایک جی تشریف لے گئے وہ ایک ہی گروپ ہمیشہ قصیدہ خوانوں کا وہ جی وہاں گئے وہ جو نور آ گیا تھا نور آ گیا بادل آ گئے بارش آ گئی موسم بدل گئے وہاں سے جو ہے وہ جناب جھیلیں آ گئی سامنے اور پودے نکل آئے تو وہ تو دورہ ہی نہیں کرا جب عمران خان 3 مہینے تو ان کا کیا بنے گا ایک بریک لینی ہے چوئی صاحب ٹرمپ کو ملنے کے لیے اسے کہا نا کہ ٹرمپ کچھ کہہ دے گا تو میں آگے سے کہہ دوں صاحب ایک بریک پہ جانا ہے مجھے امریکہ کا ایک بریک لینی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب مگر میں جب واپس آؤں گا تو اور مگر یہ بھی پوچھیں گے یہ 44 ارب روپیہ جو تھا کیا اس کا تعلق بعض تنخواہوں سے بھی تھا یا یہ مالکان تک کی تھا بہرحال دیکھتی کیا کہانی ہے بڑی دلچسپ کہانی ہے انٹولڈ سٹوریز آف ہیوج تھیفٹ جو ہے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے
वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी माशाल्लाह शोगल सोसाइटी है और बड़ा जो जमहूरियत के जो मरोड़ उठते हैं, कभी इनकी नज़र उस तरफ नहीं गई। आज मैंने एक गुफ्तगू सुनी मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा की, हमने हिर्स लालच देखा, करप्शन के भी किस्से सुने, मगर ये तो कुछ अजीब डिजीज लोग थे, न जाने क्या। मैं आई डोंट फाइंड अ वर्ड, प्रॉपर वर्ड के इनकी इस हिर्स और इस ग्रीड को कैसे क्वांटिफाई किया जाए या कम्युनिकेट किया जाए। सुनाए यार जरा, ये आज क्या कह रही थी हमारी जो वजीर हैं अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। फिर मैं अपने फाजिल दोस्तों की तरफ जाता हूँ। है आपके पास उनकी? And I saw that the bureaucrats were divided. एक ग्रुप है ब्यूरोक्रेट्स का जिनको 7 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया तनख्वाहें ली जा रही है, और एक ग्रुप है जिसको who are getting just a normal salaries, and there's a lot of resentment against these things. एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ। एक प्रोजेक्ट है, वो किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर 18 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए गए हैं, और वो 18 अरब रुपए जो हैं they were not ECNIC approved, they have no PC1 form। एक बंदे आए और उन्होंने फरमाया कि जी हम एक ट्रस्ट के तहत हमें आप जमीन दें, हम ये प्रोजेक्ट उस पर खड़ा करेंगे। अब जब उनसे पूछा गया कि ट्रस्ट के पैसे कहाँ हैं, क्योंकि सारे पैसे तो हुकूमत पंजाब ने खर्च किए, उन्होंने आगे से फरमाया कि पहले पूरा करें ना, मुकम्मल करें इसको, तो फिर इसके ऊपर हम आपको ट्रस्ट के पैसे ला के देंगे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उस पिछले 1.5-2 साल से जिससे ये इन्होंने कहा हम फंक्शन करिए, जो ट्रस्ट के लोग हैं ना, उनको 12 लाख और 14 लाख रुपए की सैलरीज मिल रही। डॉक्टर साहब, आपने मुलाजा फरमाया, ये जो मैंने आपको ऑडियो क्लिप सुनवाया है, कि ये क्या लोग हैं। करप्शन होती है, किकबैक्स भी खाते हैं लोग ये भी कहते हैं जी करप्शन निज़ाम सरमायादारी में एक इंजन ऑयल की तरह होती है, मगर ये तो कुछ अजीब ही काम था। कैसे क्या कमेंट करेंगे इस पे डॉक्टर साहब? सईद भाई, बच्चा पैदा हुआ और उसकी माँ उसको लेके गई और ये पोलियो के कतरे उसको पिला दिए, और माँ मुतमईन हो गई कि मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने पोलियो के कतरे पी लिए, और 3 या 4 साल के बाद उस बच्चे को पोलियो हो रहा है। यानी पोलियो के कतरों में भी करप्शन, उसको भी खा गए हैं। आप अंदाजा लगाएं इस कदर घटिया पीछे छोटा लफ्ज़ है, यानी पोलियो के कतरे जो बच्चों को पिलाए जाए उसमें भी पैसा खा गए हैं इस मुल्क में लोग। तो और अस्पताल का आपके साथ बता रहे हैं, इमरजेंसी की दवाइयों में पैसा खा गए हैं। ये अभी स्टंट्स का केस नहीं आया आपके सामने, यानी इमरजेंसी में आप अस्पताल जाएं और स्टंट डलवाएं कि एंजियोप्लास्टी होनी है खुदा ना खास्ता किसी की, और वो बता दें स्टंट ही जाली है या महंगा है। ये किसी जगह कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इस मुल्क में रस्सा क्यों नहीं डालते उनके गले में? रस्सा डाल के मैं तो कहता हूँ टांग दे या खींचे रोडों पे। बात ये सारी, मैं तो कह रहा हूं कि सऊदी फार्मूला, इसके अलावा देखिए सऊदी क्या हो गया सऊदी अरब में, क्या दुनिया ने कोई देखते उन्होंने ऐसे निकलवाए, चेक साइन करवा, उन्होंने बिठा दिया होटल के अंदर, और बंदा जो शहजादा है वलीद, वो अगले दिन 15 दिन के बाद आके वो वलीयत के साथ खड़ा हुआ है, हाथ में ला रहा है, कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि लंबे केस हेयरिंग, देखिए अदालती निजाम बड़ा अच्छा है, तारीखें चलती जा रही हैं, पता नहीं खुदा जाने, एक अभी अजीजिया का हुआ है रेफरेंस, वो पता नहीं अभी 2 रेफरेंस और हैं। वो बात ये सारी कि वक्त नहीं है, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, वक्त हमारे पास नहीं है, ना लोगों का इतना दिमाग है, ना हमारे पास। ये आप तेजी के साथ सुबह शाम यहाँ अदालतें लगे, यहाँ पर एहतसाब का अमल चक्की चले 24 आवर्स या 48 आवर्स, फिर इस मुल्क को ठीक होगा। ये मुल्क, ये जो बना रहे ना प्लान, ये इमरान अच्छा कि 3 महीने का दिया है, ये 5 साल मंसूबा, विजन 2020 याद है ऐसा इकबाल का, 2045 में ऐसे होगा, 2018 में क्या होगा भाई अभी का बताओ। तो ये अच्छा है कि 3 महीने का इमरान ने, बल्कि चौधरी साहब ने कहते हैं कि 3 महीने, एक और इन्होंने पंगा किया, सीधे जरा इनसे पूछें, एक इन्होंने और पंगा किया, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी पंगा कर दिया शाह महमूद कुरैशी के साथ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सबके साथ टूटी ताल्लुकात चाहते हैं, तो चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं नवाज शरीफ में क्या बुराई थी, ये तो उन्हीं की पॉलिसी है। जी नहीं, एक फर्क था ना डॉक्टर साहब, एक फर्क ये था कि जो नवाज शरीफ साहब तो जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, उनकी जाती तजारती पॉलिसी थी ना, वो तो बिजनेस के इश्यूज थे उनके अपने, वो जो आया हुआ था, वो उन्हें रास्ता चाहिए था आयरन ओर के लिए, और वो सारे जो जंदाल वगैरह, उनको वजीर खारजा ही नहीं था कोई, उनका वजीर खारजा। अच्छा, मैंने अर्ज किया ना कि उनकी खारजा पॉलिसी तजारती पॉलिसी। अच्छा चले, हाँ जी, अब मैं सईद काजी साहब, आप थक गए सवाल कर करके। जी
اب میں آپ سے اور ڈاکٹر شاہد مسعود سے ایک سوال کروں گا بڑا سٹریٹ، جو کہ میں نے آج وہاں بھی کیا ہے، تو آج میرا انٹر پا گیا ذرا. جی جی پلیز. تو دیکھیں بعض لوگوں کو بڑی خواہش ہے، شکمی مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کو ناکام کیا جائے. اور بھائی خدا کے بندو، عمران خان کامیاب ناکام ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ نہ اس نے لوٹ مار کرنی ہے اور نہ اس کا کرپشن کے خلاف جہاد جو ناکام ہونا ہے. اب کوانٹم آف سکسیس ہے کہ 100% وہ ایریڈیکیٹ کرتا ہے کرپشن کو پراپر، یا 50% کرتا ہے، اور ہوگی سکسیس اور لازمی کامیاب ہوگا اور یہ پاکستان کو بدلے گا. لیکن ناکامی کا لفظ اس کے سامنے نہیں ہے. آج ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح رائے دی کہ عمران خان کے اندر ہم نے جو ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق اور باڈی لینگویج میں جو اعتماد تھا وہ دیدری تھا. وہ کہتے ہیں نا فیلئر از ناٹ این آپشن. Yes. فیلئر از ناٹ این آپشن. اس میں یہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وقت، ہمارا ملک کھڑا ہے، یہاں فیل ہونا کوئی ایک آپشن نہیں کہ فیل ہو گئی جی اگلا سپلیمنٹری کا امتحان دے دیں گے. نہ ہم نے کامیاب ہی ہونا ہے بطور ریاست. مطلب یہ اور آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ آلریڈی ایک ایسی جگہ. اچھا میں ایک اور ایشو کی طرف آتا ہوں. آج رؤف قلاسر صاحب کا کالم بھی تھا اس پہ، اور خاص طور پہ یہ جو واقعہ ہوا اور بڑا میڈیا میں اچھالا گیا اس کو، اور آئی جی صاحب نے اس کی جو ہے ذمہ داری لے لی ہے، مگر وہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون اول جو ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے ان کی سی ایم جو ان کو نامزد کیا گیا، اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو باتیں چل رہی ہیں، خاص طور پر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ رضوان گوندل والا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں تو دیکھیں مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا ابھی عدالت میں. مجھے یہ بتائیں جس ملک میں دن کی روشنی میں گلو بٹ جیسے کردار یہاں پر 22 لوگوں کو گولیاں مار دیں، 14 شہید ہو گئے تھے اور 100 سے زیادہ دن کی روشنی میں، اور گھوم رہے ہیں اس کے بعد اکڑ کے، اور ٹھیک ہے نا، اور کوئی پکڑنے، اور یہ عابد باکسر اور فلانا اور ڈھماکنا یہاں پہ آ کے ٹی وی پر کہہ رہے ہو کہ ہم پولیس آفیسر ہیں اور ہمیں کہا گیا تھا کہ گولیاں مارو، اور ہم نے مارا ہے، اور وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے، سندھ میں بیٹھی زہر بلوچ. اور یہ بات یہ ساری کہ یہ کیا ہو گیا راتوں رات، یہ انہوں نے سب کلمہ پڑھ لیا، یہ نکل گئے سارے وہی لوگ بیٹھے ہوئے. اسی لیے میں بار بار، اور چودھری صاحب بھی اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے وہ قبول نہیں کر رہی اس تبدیلی کو. جب تک 2 4 کو 5 کو پراپر جوتے کے پنجاب میں کیا ہوا تھا، بیوروکریسی کو لڑوا دیا تھا آپ نے. فواد دیکھیں نا، آج ٹیمہ پکڑ لیا، وہ جب ایک گروپ بن گیا دوسرا. جب تک یہ آپ وہ میسج نہیں جائے گا، اور میرے خیال سے کچھ حد تک گیا ہے، کچھ حد تک ڈرے بھی ہوئے ہیں لوگ، لیکن پراپر جو ہے نا چیخیں نکلیں ان کی بدماشوں کی، اور وہ نکل رہی ہیں. آپ ان کو پکڑ کے بالکل یہ میسج دیں کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ. یہ مجھے کل تک یہ کام چاہیے. یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، جو یہ بندے ہیں الو کے چرخے جو ہمارے الیکٹڈ پاپولر لیڈر کے بارے میں ٹویٹ کریں کہ خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو گیا، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ سر دیکھیں، یہ ان کو پڑی ہوئی ہے، فلاں صحافی کو گالیاں دے رہے، اور تم تو اتنی دور چلے گئے ہو بے شرمی میں. یہ بڑی ایک عجیب بات میں بتاؤں، یہ جو وہاں پہ بات ہوئی تو پہلے کسی کو یقین نہیں آیا. وہاں پر سب نے، جب یہ چودھری غلام حسین صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی تو سب لوگ اصل میں اس سے ہنس پڑے شروع میں، وہ سمجھے یہ مذاق کر رہے ہیں. لیکن واقعی ایک ٹویٹ ایسا کیا گیا، اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یعنی عمران خان وزیر داخلہ ہے اس وقت، یعنی آپ کے نیچے سائبر ونگ ہے، آپ کے سارے آپ ہیں نا، اور یہاں پہ ٹویٹ کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے. یعنی اندازہ لگائیں، یہ ٹویٹ ہو رہا ہے پاکستان. تو بات یہ ساری، اور یہ کون اس کے بعد کوئی رہ گئی کا سر، اور یہ اس کو کیسے جو بات پہلے کر رہے ہیں. میں آپ سے پہلے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک آدمی کو یہودی ایجنٹ یہ پروٹوکول لے رہا ہے، یہ گاڑی میں کیوں نہیں نکلتا، یہ روڈوں میں، بالکل بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ ہوا. آپ یاد کریں، بے نظیر امریکی ایجنٹ فلانا ایجنٹ نکلتی نہیں ہے لوگوں میں بالکل. آپ یہ وہ صورتحال نہیں ہوتی بالکل. یہ کبھی نواز شریف کے لیے یاد آیا ان کو، کسی اور کے لیے یاد آیا؟ ایک بات ہے کہ کس کا کون جی مجھے بتائیں کہ یہ کون سی پروپیگنڈا مہم ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں نعوذ باللہ لکھ دیا جائے کہ یعنی وہ یعنی کیا میں کروں اب، یعنی
یہ سوچ کے بھی خوف آتا ہے. اور یاد ہے چوئی صاحب وہ ہر طرح ناکام ہو گیا عمران خان کو روکنے میں. چوئی صاحب آپ کو یاد ہے یہ حسین حقانی جو تھا, حسین حقانی جب میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ بات, میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ اصل میں بات دیکھیں لوگوں کا اربوں روپیہ داؤ پہ ہے, اربوں خربوں. یعنی مجھے آپ یہ بتائیں سعید بھائی, یہ اسحاق ڈار جو ہے اس نے کہاں سے اپنا کیریئر شروع کیا ہوگا؟ ایک بندہ لگا رہا پیسے بنائے, بینک میں گیا, چیمبر میں گیا, یہ سینیٹر بنا, وزیر خزانہ بنا, پھر اور آخر میں اس کی زندگی اس طرح ختم ہو رہی ہے کہ وہ اشتہاری ہے پاکستان میں, اشتہاری کے طور پہ ریڈ وارنٹ نکل رہے ہیں. تو وہ مجھے بتائیں اس کو کیا پاکستان سے محبت ہوگی اس وقت؟ وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ سارا اس کا جو گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ نیشنل بینک ادھر ادھر جو ترقیاں دے کے گئے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو جنہوں نے چوریاں کی ہوئی ان کے ساتھ ان کی کیا دلچسپی ہوگی اس وقت کہ عمران خان کی حکومت چلے؟ عمران خان کی حکومت, یعنی عمران خان میں ایز اے پرسن بات کر رہا ہوں, اور ان کے جو آس پاس اچھے لوگ ہیں, یعنی کہ ٹیم میں اچھے لوگ بھی ہیں اس کی ٹیم میں بہت سارے, لیکن جو یہ کچھ شخصیات ہیں, اب میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہا, ان کی مکمل کوشش ہے کہ یہ سارا وہ دو طرف کھیل رہے ہیں, امپائر کے دونوں طرف جو ہے وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں, ادھر بھی کھیل رہے ہیں, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش, لیکن عمران خان میں نے کہا نا فیلئر از ناٹ دا آپشن, اور نہ ریاست, پوری ریاست اس وقت, بلکہ میں مجھے بتایا کہ جب تقریر ہوئی عوامی اور قومی اور ایک عوام کی امیدیں لگ گئی, غریبوں کی امیدیں لگ گئی کہ خان از دیئر اور he is going to do positive things, اور ٹیک آف کے بعد ان کو خراب کیوں کیا جائے؟ یہ بڑا بدماشیاں کر رہی ہے نا اندر بیٹھ کے, اندر کی خبریں کون. بات یہ ہے آج وہ بات اس میں بھی ہوئی, میٹنگ میں بھی ہوئی کہ آج عمران خان کا 5واں سرکاری دن ہے حلف اٹھانے کے بعد, کیونکہ کی چھٹیاں بیچ میں آ گئی, لیکن آج 5واں دن تھا, لگتا ہے ایک صدی سے بیٹھا ہے, کبھی اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں ملک میں. تو 5ویں دن جو ہے وہ پورا میڈیا, ٹیمیں, پڑے لوگ, سارے لوگوں کی دلچسپی اس بات میں ہے نمبر 1 کہ پاکستان کے سارے ادارے ایک مل کے بات کریں, ٹھیک ہے, سارے ادارے ایک مل کے بات کریں, اور ادارے بھی کریں اور قوم بھی کریں, قوم بھی کرے, پوری قوم بھی کرے اور ادارے بھی کریں. نمبر 1 خارجہ پالیسی آپ کی ایک ہو, کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر جائے نا, جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو. آپ باہر جا کے کوئی شیخوں کے ساتھ, کوئی برطانیہ میں کوئی لابنگ فرم فلانا ڈھماکنا, اور ہم ڈیلیور کریں گے. کیا ڈیلیور کریں گے بھائی؟ ہمیں پاور میں لاؤ, کیا ڈیلیور کریں گے ہم؟ جی کوئی نیوکلیئر کر دے گا, کوئی یہ کر دے گا, کوئی وہ کر دے گا, فلاں کر دے گا. اس طرح تو حکومتیں بنتی نہیں ملک میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جمہوریت میں کس کو دلچسپی ہے؟ کس امریکہ کو دلچسپی ہے کیا؟ خلیجی ریاستوں میں لائیں نا جمہوریت, لیکن آئے نا وہ جمہوریت جہاں جو صاحب نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے کہا سوال پیدا کیا, کوئی ایسی بات کہ امریکی وزیر خارجہ کو پتہ نہیں کون. نہیں, ہاں وہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کی عمران نے. میں بتاؤں کہ وہ جو بات تھی نا کہ سیکرٹری خارجہ کی وہاں سے کال آئی, ٹیلی فون کال آئی, اور کیا معاملہ, تو عمران نے کہا کہ شاہ محمود صاحب نے بھی اس پہ کہا, انہوں نے کہا کہ میں ملتان میں تھا, اسپیکر کے, یعنی وہ ٹیلی فون ایسے نہیں ہوا کہ کان لگا کے عمران خان نے بات کی, وہ اسپیکر کے اوپر ٹیلی فون کال آئی وہاں سے سیکرٹری اسٹیٹ کی, اور اس کے بعد وہاں پہ فارن سیکرٹری بھی بیٹھی تھی, باقی لوگ بھی بیٹھے تھے, سب نے وہ بات سنی, اور وہ کال ریکارڈ ہے, ریکارڈڈ کال ہے, یہاں بھی یقیناً ریکارڈڈ ہے اور وہاں بھی ریکارڈڈ ہے. اس کے اوپر ہم لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں ریکارڈنگ سنائیں, تو انہوں نے کہا نہیں ریکارڈنگ نہیں, ٹرانسکرپٹ موجود ہے. یعنی ظاہر ہے ریکارڈنگ تو نہیں سنائیں گے, لیکن جو یعنی لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اس الفاظ میں ہم دے سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر شاہ محمود صاحب نے کہا کہ میں نے باضابطہ طور پہ تردید کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ میں ایک دفعہ پھر آ کے پوچھ لوں, دیکھ لوں کہ یہی بات ہوئی ہے, ایسا تو نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک خواہ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے. وہ انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ ہم نے اس کو ری چیک کیا اور اس میں کوئی دہشت گردی کا ذکر نہیں ہوا تھا. تو ہم اپنی پالیسی کے اوپر بالکل واضح طور پہ کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ 5 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. مبشر لقمان نے جو سوال کیا تھا کہ امریکی جو آ رہا ہے وزیر خارجہ, وہ آپ سے یہ مطالبہ کر کہ چین والا, میرا نہیں خیال کہ امریکی کہیں گے آگے کہ آپ چین کے پاس, اس طرح نہیں بات ہوتی, بات اس طرح نہیں ہوتی. وہ تو میرے خیال سے آ کے اصل میں بات ہی ہے نا کہ ایک, تو آپ ٹوٹیلٹی میں کیا امپریشن لے کے آئے؟ نہیں, ایک آدمی جو پچھلے 17 سال سے کہہ رہا ہے کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے, امریکی فوج, اور وہ آپ بھی آ گئے اس پر. نہیں, وہ امریکی فوج کا سربراہ ملنے آ رہا ہے, جو فوج جو عمران روز کہتا ہے امریکی ہار گئے,
وہ فوج کا سربراہ ملنے آ رہا ہے 5 کو، یعنی 5 تاریخ کو عمران خان ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو ہار چکے ہیں. یعنی اب سوچے نا ذرا، ایک آدمی جس کو وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان میں بیٹھے آ کے، اور اس کو یہاں پر اچھا ڈاکٹر صاحب ایک خاص طبقہ کہ وہ ایجنٹ ہے. نہیں پھر ٹوٹلٹی میں ایک جملے میں کیا کہیں گے؟ بہت کانفیڈنٹ، بہت زیادہ کانفیڈنٹ، بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ بات کی، ہر سوال کا جواب دیا اور بالکل سادہ انداز میں، اس کو کوئی کمپلیکس نہیں تھا. ایک اور بات ذرا بتا دیں ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور بتا دیں، وہ جو مسلم لیگ ڈاکٹر صاحب کام ادھر ہے سارا. چوئی صاحب نظر آیا، سب کچھ نظر آیا. وہ عمران بہت کلیئر، بہت کانفیڈنٹ. چوئی صاحب وہ جو مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل تھا، اس کی کوئی بات آپ نے نہیں بتائی، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی انہوں نے. مسلم لیگ نونی میڈیا جو نہیں انہوں نے اپنی سی کوشش کی ہے لیکن منہ کی کھائی ہے. اچھا منہ کی کھائی ہے. پھر ایک اور بات مجھے بتائیں، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ فورینسک آڈٹ ہوگا ان تمام جو یہ بناتے رہے ہیں، یہ ٹھیکے دیتے رہے ہیں، اور جس طرح سے آج ہی خبر آئی ہے کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین جو ہے، یہ جو پورا ایک مردہ اژدہا شہر کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا ہے، جس طرح سے نثار صاحب کہہ رہے تھے، تو کیا اس کی بات انہوں نے کی؟ وہ کہتے اتنا ایویڈنس آ گیا کہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دے گی. نہیں تو ذرا انتظار کریں. فورینسک اس کا آخری سوال ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ یہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ کھولے جائیں گے اور یہ ان کا فورینسک آڈٹ ہوگا. چوئی صاحب یا ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ کسی سے خوف زدہ ہوں، اور نہ مجھے کوئی ووٹوں کی ضرورت ہے ان کے، اور نہ میں کسی سے کمپرومائز کروں گا. They will face the music. آپ ذہن میں رکھیں اپنا سید بھائی، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج آپ صرف وزیر اعظم سے بات نہیں کر رہے تھے، وزیر داخلہ سے بھی بات کر رہے تھے. جی وزیر داخلہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وزیر داخلہ بھی ہے وہ بندہ، وہ کہہ رہا ہے اتنا پروف ہے میرے پاس، اتنی چیزیں آ گئی ہیں، اس نے وزارت داخلہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اس نے کہا اتنے ثبوت، اتنی چیزیں ہیں، اتنا کچھ ہے، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بڑے لوگ آنے والے دنوں میں پکڑے جائیں تو آپ لوگ کھپنا ڈال دیجئے گا کہ جمہوریت چلے ہم اس دنوں کا انتظار کریں گے. چوئی صاحب I have to leave it there. مجھے وقت ختم ہو گیا. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی ناظرین. بہرحال آخری نوٹ یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اور تمام ایویڈنس موجود ہیں، اور جب یہ بڑی مچھلیاں پکڑی جائیں گی تو جمہوریت کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.